بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلم درویش ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیدنا جعفر بن سلمان فرماتے ہیں، سیدنا مالک بن دینار نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہوا، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے فکر مند ہے، تو سن، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ شخص شاید میں ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا، اور پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا ایک خواب نظر آیا اور ایسے ہی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، تم میں سے بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا مرحبا، اس نیک آدمی کو کون نہیں جانتا؟ اس سے بڑھ کر نیک اور عابد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ مسلسل 40 سال سے روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، کیونکہ وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مکہ شریف کے ویران علاقوں کی طرف گیا، اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہیں۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈالی گئی تھی۔ ابن ہارون اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔
इसी तरह उसने अपने कदमों में बेड़ियां डाल रखी थीं और अपनी इबादत में मशगूल था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा कि मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा तुम मालिक बिन दीनार हो जिसकी इल्मियत और ज़ौत व तक़वा के डंके पूरे इराक़ में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलम तो अल्लाह की ज़ात है। ज़ाहिद व आबिद सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह है। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़ौत व तक़वा अख्तियार किया और दुनिया से बेरग़बती उनके अंदर दर्जा बदर्जा पाई जाती है। हमें तो दुनिया में नेमतें मुयस्सर ही नहीं, इसलिए उनसे दूर हैं। उसने मुझे कहा कि ऐ मालिक बिन दीनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान कर दो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिल आखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौका पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा कि तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हायल है? उसने कहा कि हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन व आसमान, अर्श व कुर्सी सबसे बड़ा है। मैंने कहा कि तुम मुझे अपना गुनाह तो बताओ ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचा सकूं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहाँ खूब शराब पी। फिर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला तो मैं घर में दाखिल हो गया। मेरी वालिदा तंदूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी और उसमें आग खूब भड़क रही थी। जब मेरी वालिदा मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख़ है और रमज़ान की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह को रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं आई? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालिदा के सीने में मारा और उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था, मेरे होश व हवास बहाल ना थे। जब मेरी ज़ौजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेल कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ ना सुन सकें और उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह हर नशे में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाज़े की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी ज़ौजा को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो।
اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اپنی اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بڑی حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے، اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس سے میں نے اپنی والدہ کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل ہی صدقہ کر دیا۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام تھے، ان سب کو آزاد کر دیا اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو ہی دکھایا گیا۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے کہ وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں وہاں سے جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غم اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست و قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، میں کمزور انسان تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مزدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رغبت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کی اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوسی مت کر۔ بے شک اللہ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔
تو صبح اس کے پاس جا اور اس سے کہہ دے، بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر تو 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا، میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہو گئی جیسا کہ پتھر کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تدفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔